محترم عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بالکل صحت مند، خوش اور خرم اس معنی کر کے ایک بڑا لیڈر جو پاکستان کی فکر کر رہا ہے، ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لیڈر ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر آدمی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی سروے ہو جائے، اس الیکشن سے ثابت کر دیا کہ 70 سے 80% تک عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. اس وقت دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی پاپولیرٹی حاصل کرتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پاکستان عارف علوی جو اب سابق ہو چکے ہیں، جب تک وہ صدر رہے ان کی عمران خان کے ساتھ وفاداری پر کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے رہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں. اگر یہ صدر نہ ہوتے تو یہ بھی تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کا ساتھ دینے کے حوالے سے ایسی ہی پریس کانفرنس کر دیتے جیسی کئی اور لوگوں کی طرف سے کی گئی. علی زیدی کی طرف سے کی گئی، عمران اسماعیل کی طرف سے کی گئی، عثمان ڈار کی طرف سے کی گئی. کس کس کا نام لیا جائے؟ بہت سو نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ صدر تھے اس لیے پریس کانفرنس نہیں کر رہے. یہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. یہ ان کی صدارت کے دور میں کہا جاتا تھا، لیکن جب ان کی صدارت کے آخری ہفتے اور ماہ باقی تھے تو ان کی طرف سے جس طرح سے حکومت پر تنقید کی جاتی تھی، نگران حکومت پر، عمران خان کے حوالے سے بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ بات کر دیتے تھے. اور ان کے پاس جس طرح سے آرڈیننس یا قانون سازی کے بل لاتے تھے ان پر بھی وہ اطلاع سے کام لیا کرتے تھے. اس سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ صدر علوی اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان کا جس حد تک ہو سکتا ہے وہ تحفظ کر رہے ہیں، وہ ان کے وفادار ہیں. لیکن دوسری رائے رکھنے والے بھی اپنی جگہ پر موجود تھے. ان کی طرف سے جب وہ ریٹائر ہوئے، جس دن وہ ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے دن ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے درخواست دے رکھی ہے. ان دنوں تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن 2 روز قبل ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات سے پہلے بھی انہوں نے لاہور میں کچھ قیدیوں سے ملاقات کی تھی. ان میں یاسمین راشد تھی، ان میں عمر سرفراز چیمہ تھے. جیل میں جا کر ان سے ملاقات کی تھی، ان کے حالات جانے تھے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی. عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا، لاہور میں قیدیوں کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا، اس سے ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، عمران خان کے وفادار ہیں. جہاں وہ عمران خان کے وفادار ہیں، پاکستان کے سابق صدر ہوتے ہوئے، ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ان کی حب الوطنی پر بھی دوسری رائے نہیں ہے. اگر ان کی حب الوطنی پر کسی قسم کا شبہ ہوتا، تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. 9 مئی کے حوالے سے ان پر الزامات ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، سزائیں بھی ان کو شاید ہو جائیں، ان سے سختی کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے. کچھ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جن پر غداری کا الزام لگایا گیا ہے، ان کی حب الوطنی کو چیلنج کیا گیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی کو غدار کہا جا سکتا ہے. بہرحال اپنی اپنی رائے ہے. کچھ لوگ تو قائد اعظم کو بھی ایسا کہتے تھے، کچھ لوگ تو بڑے بڑے لیڈروں، ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری، ان لوگوں کو بھی غدار کہہ چکے ہیں. ہر بندے کی جیب میں اسٹیمپ موجود ہے. کسی کو کافر قرار دے دیا جائے، کسی کو قادیانی قرار دے دیا جائے، کسی کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے، کسی کو غدار قرار دے دیا جائے، کسی کو شہید قرار دے دیا جائے، کسی کو مردار قرار دے دیا جائے. بہرحال یہ ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے اور ہر پاکستانی کی جیب میں مہریں ایسی پڑی ہوئی ہیں جس پر دل چاہتا ہے لگا دی جاتی ہیں، ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. علوی صاحب پر بھی کسی طرف سے اب تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کی حب الوطنی کو چیلنج کیا جائے. بہرحال مہرے رکھنے والے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. صدر عارف علوی کی طرف سے جو کچھ عمران خان کے لیے کہا گیا وہ ان سے ان کی وفاداری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. وہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور دیانتداری سے، ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. عارف علوی کی طرف سے اعتراف کیا گیا کہ آج پاکستان بحران میں گھرا ہوا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ بحرانوں سے نکلنے کی راہ بھی بتا دی، انہوں نے بحرانوں سے نکلنے کا حل بھی بتا دیا. ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا کہ کیسے بحرانوں سے نکلا جا سکتا ہے، کیسے ملک ایک بار پھر ٹریک پہ آ سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عارف علوی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، صدر عارف علوی نے عمران خان سے وفا کا حق بھی ادا کر دیا اور
آج وہ پاکستان کو خوشحالی استحکام کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. اس کے لیے وہ اپنا جو بھی ان سے کردار ہو سکتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں. DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری جو اب لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں، ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ معافی مظلوم نہیں ظالم مانگتا ہے. عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی معافی مانگے. صدر الوی کی طرف سے اور بھی بہت کچھ کہا گیا. پاکستان کو کیسے بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، آج کی قیادت کو، فوجی قیادت کو کیا کرنا چاہیے. آئیے سناتے ہیں آپ کو عارف علوی کی زبانی کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، ملاحظہ کیجیے. میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے محترم عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بالکل صحت مند، خوش اور خرم اس معنی کر کے ایک بڑا لیڈر جو پاکستان کی فکر کر رہا ہے، ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لیڈر ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر آدمی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی سروے ہو جائے، اس الیکشن سے ثابت کر دیا کہ 70 سے 80% تک عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. اس وقت دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی پاپولیرٹی حاصل کرتا ہو. تو عمران خان صاحب نے میں نے ان سے ہدایت سنی ہے. خاص طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا گیا. اس کے اندر یہ بات بھی ہو گئی، اور فوج کے حوالے سے ایک آرگومنٹ میں دینا چاہتا ہوں جو عمر ایوب صاحب نے بھی دیا، میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ فوج کے اندر کے جو لوگ ملوث تھے 9 مئی کے اندر ان کو سزا دے دی گئی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ خود بھی آپ نے یہی کہا کہ ساری فوج تو ملوث نہیں تھی، ساری فوج کو تو سزا نہیں دی، مگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کے اوپر آپ نے الزام لگایا اور ساری پارٹی کو بند کرنے کی فکر میں ہے، ساری پارٹی کے اوپر الزام لگا دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ساری اس چیز میں ملوث ہی نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ چند لوگ ہیں، مگر آپ نے ساری پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں ساری پارٹی کا سمبل لیا گیا، ساری پارٹی کو دبایا گیا، ساری پارٹی پر آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک منطق ہے جو بالکل غلط. دوسری بات یہ کہ فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا، یعنی یہ آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے، سیاست آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے. اور پچھلے سپاہی سالار نے قمر جاوید باجوہ صاحب نے چلتے چلتے یہ بات کہی کہ اب آئندہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اس کا مطلب انہوں نے اقبال کیا اس بات کا کہ جب تک تو فوج حصہ لے رہی تھی سیاست میں، اب نہیں لے گی. پھر آپ کہتے ہیں جی فوج کا کوئی ہاتھ نہیں، فوج کا انتخابات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک ایک بچہ جانتا ہے، لاکھوں کلپس موجود ہیں کہ فوج نے انتخابات کے اندر کیسے انٹرفیئر کیا. تو ساری فوج کی بدنامی کی بنیاد بن رہے ہیں. کیا ضرورت ہے پریس کانفرنس کرنے کی؟ آپ نے فوج کو نقصان پہنچایا، فوج کی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچایا، فوج کے بزنسز کا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے، وہ باعث بحث بن گئے. اور اس وقت حال یہ ہے کہ ایک کرٹیسزم آپ نے پوری فوج پر انوائٹ کیا. چند لوگوں کا کام ہے. الیکشن کے اندر جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کی ذمہ داری سب لوگ جانتے ہیں. ہزاروں کلپس موجود ہیں جس کے اندر کچھ اہلکار ذمہ دار ہیں، کچھ اہلکار موجود ہیں. اور جب آپ آ کر یہ کہیں گے کہ نہیں ایسے ہم لوگ کوئی فوج کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، فوج کا یقیناً ہاتھ نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں کا فوج کے اندر سے کچھ لوگوں کا ہاتھ اس کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے اندر اس بات کا امکان ہے. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی معافی مانگی جائے، تو مجھ سے کا سوال ہوا لاہور میں، تو میں نے یہ کہا کہ معافی وہ مانگے جس پر ظلم ہو رہا ہے، یا معافی ان کو مانگنی چاہیے جو ظلم کی بنیاد بن رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں اس ظلم کے باوجود ساری قوم کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو امید کی کرن ہے، اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زمین کو پہچانا دے. اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوج میری جس نے بڑی خدمات ادا کی ہیں، جس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس فوج کو بدنام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خراب ایکٹ ہے. اور اس انداز سے نہ آپ کا سکل سیٹ ہے سیاست، نہ سیاست میں انٹرفیرنس ہونا چاہیے. اور سیاست سے دور رہ کر جن لوگوں کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے
ان کے اوپر بھروسہ کریں. یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ نہیں 70% پاکستان کے لوگ اور نوجوان غلط ہیں اور ہم چند لوگ صحیح ہیں، یہ تو بالکل ایک غلط منطق ہے جو تباہی کی طرف لے جائے گی. یہ بات بھی میں آپ سے اجاگر کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو اسٹیٹسٹکس لے کر آئے کہ جی 7% لوگوں نے یہ بھی ووٹ نہیں دیا عمران خان کو، یہ 3% کو، تو یہ 1 سال سے 18 سال کے لوگوں کو بھی انوالو کر لیا انہوں نے. ہوتا یہ ہے کہ اگر غلط کوئی کام کیا جائے، انلیجیٹمیٹ کام کیا جائے، تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیجیٹمیٹ اتھارٹی آرگنائزیشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر تنقید چل رہی ہے. انسٹیٹیوشن آف جمہوریت کا ایک نیا انٹرپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ 31% لوگوں نے ووٹ دیا. میں کہتا ہوں اگر فارم 45 پر دیکھا جائے تو 50-60% لوگوں نے ووٹ دیا. اگر اور 18 سال سے نیچے کے بچوں کو دیکھنا ہے تو 80-90% جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے. تو کون سے کھاتے آپ کھول رہے ہیں؟ یعنی ایسے بولنا جو اسکل سیٹ آپ کا نہیں ہے، سیاست آپ کا کام نہیں ہے. جب سیاست میں بولیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پتھر کے گھر کے اندر رہ کر جب اینٹیں پھینکو گے تو شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے جب اینٹیں پھینکو گے تو پتھر واپس آئیں گے. تو خدا کے واسطے میری فوج کو بچائیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ میرے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز قوم کے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ادارے اور یہ بزنسز فوج کے چل رہے ہیں، اس میں کسی سے پیسہ نہیں لیا گیا، تو پاکستان کے ٹیکس پر، پاکستان کے ٹیکس ایگزمپشنز پر، پاکستان کی زمینوں پر یہ انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، اس سے ہمیں بالکل کوئی انکار نہیں. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں، تحقیقات کرو اور تحقیقات کر کے سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس میں ہمارا اتفاق ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ پیغام، اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. انسٹیٹیوشن آپ بھی بہت بڑے ہیں، زور زبردستی کے باوجود، جیسے میرے سارے بھائی میرے ہیروز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور کھڑے رہے، میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اسی طرح سے کھڑا رہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی، مہربانی. آپ جب صدر مملکت کے عہدے پہ فائز تھے اس وقت بھی آپ نے ثالثی کی کوشش کی تھی، ایک دو ملاقاتیں بھی کروائی تھی عمران خان کی. کیا آج جو ملاقات تھی آپ کی، کیا کوئی پیغام لے کے آئے تھے؟ کیا کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکل سکتا ہے؟ جی راستہ بہت کلیئر ہے. بات کرنی پڑے گی. جو قوم جس 80% لوگوں کے نمائندوں سے بات کرنی پڑے گی. یہ کیوں کوئی کہتا ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ اچھا، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ویژن چھوٹا ہوتا، وہ کہتا نہیں میری انسلٹ ہے، اگر تم کہتے ہو بات نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. یہ عمران خان ہے جو اس انسلٹ کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اگر قوم کو بچانا ہے تو بات چیت ضروری ہے. تو ابھی بھی بات چیت کا راستہ ہی ہے، کوئی جنگ کا راستہ نہیں ہے. اور جب آپ پرامن لوگوں کو، جب آپ جمہوریت پر بھروسہ کرنے والے نوجوانوں کو آپ نا امید کریں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ دوسری طرف نہ نکل جائیں. تو یہ پاکستان عمران خان کا کریڈٹ ہے، اس کا احسان ہے کہ ان سارے پرووکیشنز کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، پرامن رہ کر کام کرنا ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ ہے، بڑا لیڈر ہے وہ. علوی صاحب، آپ نے کہا آئین کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی ہے، تو آئین کے دائرے میں رہ کے سیاسی جماعتوں سے کیوں گفتگو نہیں ہو سکتی ہے؟ جس میں پارلیمان کے حصے ہیں، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، تو اور دوسری پارٹی سے کیوں گفتگو کرنا؟ اچھا جی، اصل میں کام یہ ہے، آپ لوگ پہچانتے ہیں طاقت کس کے پاس ہے. فی الحال یہ سیاسی جماعتیں تو ملوث ہیں فارم 47 کے اندر. ان کا تو کوئی سروکاری نہیں ہے حکومت کے اندر. یہ تو دیمک کی اینٹوں پر یہ معیشت کا سچا راستہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ معیشت کی امید لگائی ہے ہم سب نے کہ معیشت بہتر ہوگی. کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ ہو، ہر انسٹیٹیوشن کے پیچھے جھوٹ ہو اور معیشت کی دیوار سچی کھڑی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی ساکھ کے ساتھ، میری فوج کی ساکھ کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے. یہ آپ کے سامنے عارف علوی کا موقف رکھ دیا تو ناظرین کہیں ایک جگہ پر بھی وہ ایسی بات نہیں کر رہے جس سے پاکستان عدم استحکام سے دوچار ہو. انہوں نے باخبر کر دیا، انہوں نے خبردار کر دیا کہ اگر معاملات کو درست کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. انہوں نے حالات کی بہتری کے حوالے سے اپنی تجاویز دے دی. دیکھتے ہیں کہ ان پر کوئی غور و فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.